اب ہم چلتے ہیں سورہ الروم کی آیت نمبر 20 کی طرف۔ اللہ کریم نے یہاں پھر اپنی عظمت بیان فرمائی انسان کو یہ بات باور کرانے کے لیے کہ تو اے انسان مجھے مان لے، میرے اوپر ایمان لے آ، میری ربوبیت کا اور میری وحدانیت کا اور میرے وجود کا تو اعلان کر دے، اعتراف کر لے، مان لے کہ وہ رب ہے اور وہ رب ایک ہے۔ کیسے؟ اللہ پاک دلیل دیتا ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ، اس کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے، ان کہ خلقکم، اس نے تمہیں پیدا فرمایا، من تراب، مٹی سے۔ کس سے پیدا فرمایا؟ یہ بڑی قابل غور بات ہے، کوئی لفظ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم نظر انداز کر دیں۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ اس رب نے تمہیں مٹی سے تخلیق فرمایا ہے۔ ان ایدے وچ ذرا غور کرنا پڑے گا نا، کس سے تخلیق فرمایا ہے؟ مٹی سے۔ ثم اذا انتم بشر، پھر تم بشر بن گئے، انسان بن گئے۔ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا، پھر تمہیں انسان کا روپ عطا کر دیا۔ تنتشرون، دنیا میں پھیلے ہوئے ہو تم، انسان کے روپ میں، انسان کے وجود میں، انسان کی شکل میں، انسان کی شیپ میں، ہیومن باڈی، اس باڈی کے روپ میں تم پوری دنیا کے اندر پھیل گئے۔ بنایا اس نے تمہیں کس سے؟ مٹی سے۔ غور فرمائیں بھئی، دیکھیں نا، اسی مٹی تو بنا لینے ہاں، گھڑے، برتن، اٹاں، اور بڑا کچھ ایسی مٹی کو لوگ بنا لیں گے۔ مٹی کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ اس سے اینٹیں بنائی جا سکتی ہیں، اس سے گھڑے بنائے جا سکتے ہیں، اس سے گلاس، پیالے، مٹی سے پیالے بنائے جا سکتے ہیں، مٹی سے ہنڈیاں بنائی جا سکتی ہے۔ مگر وہ رب پوچھتا ہے، تھوڑا سا اپنے دماغ سے مجھے سوچ کے بتاؤ، کیا مٹی سے دل اور دماغ بھی بنایا جا سکتا ہے؟ گردے، پھیپھڑے بھی بنائے جا سکتے ہیں، ناک، آنکھیں اور کان بھی بنایا جا سکتا ہے، عقل اور دماغ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ کیا مٹی سے تمہارے ہاتھ، تمہاری انگلیاں، تمہارے پاؤں، تمہارے بازو، کیا یہ بھی بنائے جا سکتے ہیں؟ یہ جو تمہارا مٹی سے بنا ہوا ایک روپ ہے، کیا یہ روپ بھی مٹی سے بنایا جا سکتا ہے؟ مٹی کی فطرت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ مٹی سے ہڈیاں بن جائیں، گوشت پوست بن جائے۔ مٹی کے اندر کوئی ایسی صفت، کوئی ایسی خوبی، کوئی ایسا کمال نہیں ہے، مگر اس رب نے مٹی سے جو تمہارا گوشت پوست بنایا، ہڈیاں بنائیں، مان جاؤ کہ یہ کام رب کے علاوہ اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ خلقکم، اس رب نے تمہیں پیدا فرمایا، من تراب، مٹی سے۔ ایک گلاں رب سن انجے نہیں دسدا، ایک کسے مقصد واسطے دسدا ہے۔ ہن ادھے وچ جڑی حکمت ہے، میں او حکمت بیان کر رہا ہاں کہ رب نے ایک گل سن دسی کیوں ہے کہ میں تو مٹی چوں بنایا ہے۔ یہ رب نے سن گل کیوں دسی ہے؟ بھئی غور کرو، کدے مٹی چوں بھی ایوا جا انسان بنایا جا سکتا ہے؟ چلو مٹی تو تہاڈا ڈھانچہ تے بنا لیا جائے، ڈھانچہ، سٹرکچر، پر دے وچ جان کیویں پاؤ گے؟ اکھاں وچ بینائی کتھوں لیاؤ گے؟ بینائی مٹی دے وچ تکن والی کوئی خاصیت ہے مٹی وچ؟ میری گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ مٹی دے وچ کوئی سوچن والی بھی خاصیت ہے کہ مٹی خود بہ کے سوچ سکے، خود بہ کے سمجھ سکے۔ یہ مٹی دے بنے انسان نے اگوں بنا کی کچھ لیا ہے؟ اب تو اے آئی کا دور ہے، اس انسان نے کیا کچھ بنا دیا، اور خود کس سے بنا؟ مٹی سے۔ مٹی سے بنے ہوئے انسان نے جہاز بنا دیے، کمپیوٹر بنا دیا۔ مٹی سے بنے ہوئے انسان نے آگے کئی چیزیں دریافت کر دی، ایجاد کر دی۔ یہ آسمان کے اوپر بھی کمندیں ڈال رہا ہے۔ اس سائنس کے اندر، ٹیکنالوجی کے اندر انسان اتنا آگے چلا گیا کہ وہ چاند سے بھی آگے جانے کی تیاریاں کر رہا ہے۔
تو خود کس سے بنا ہے اپنے اندر بھی کبھی غور کرے نا. آج کا انسان جہاز میں غور کرے گا, جہاز کیسے اڑ رہا ہے, کمپیوٹر میں غور کرے گا, یہ کمپیوٹر کیسے بنا ہے, یہ کیسے ورک کرتا ہے. آج کا انسان اور دیگر چیزوں میں, گاڑیوں کے اندر غور کرے گا یہ کیسے چل رہی ہیں, لیکن کبھی انسان نے اپنی طرف غور ہی نہیں کیا کہ میں کیسے بنا ہوں, میں کیسے کام کر رہا ہوں. وہ رب پوچھتا ہے کہ اے انسان یہ بتا, کیا مٹی کے اندر دل کے اندر دھڑکن بھی ہے, مٹی کے اندر دھڑکنے کی خاصیت بھی ہے, مٹی کے اندر سانس لینے کی خاصیت بھی ہے, مٹی کے اندر کسی چیز کو پکڑنے کی اور چلنے کی اور سوچنے کی اور سمجھنے کی خاصیت بھی ہے. یہ ہمارے سر کے اوپر یہ جو بال ہیں, بال, کیا یہ بال مٹی سے بنائے جا سکتے ہیں؟ اور ان بالوں کے اندر بھی کیا پھر زندگی پیدا کی جا سکتی ہے؟ ایک ہی جملہ ہے, اور اس جملے کے آغاز میں وہ رب فرماتا ہے وَمِن آیاتِهِ. تسی چپ کر کے بیٹھ کے صرف سننا ہے, بولنا نہیں. وَمِن آیاتِهِ, اس کی نشانیوں میں سے تمہارا مٹی سے پیدا ہو جانا بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رب فرماتا ہے کہ اے انسان, اگر تجھے وہ والی بات جو پیچھے رب نے بیان فرمائی, مردہ سے زندہ کو پیدا کرنا اور زندہ سے مردہ کو پیدا کرنا, اگر وہ بات چلو تمہارے لیے اوکھی ہوگی, اگر وہ نہیں سمجھ آ رہی, اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندے اپنے آلے پاس ہی غور کر تے میں تین لب جاگا. تین کدرے دور جان دی لوڑ, اپنے اندر ہی جاتی پا نا تے میں وچ موجود ہاں, میں لب جاگا. تو بھی میری نشانی ہے. اے ان جڑی گل ہے, اس گل تے غور کرو نا. اللہ پاک فرماندا ہے کہ اے میرے بندے تو بھی میری کی ہیں, ہر انسان اللہ کی نشانی ہے. اے گل میں قرآن دے وچوں کڈ کے سنا رہا تے سمجھا رہا. کوئی طوطا مینہ دی کہانی نہیں پڑھ رہا. اللہ فرماتا ہے کہ میرا ہر بندہ, ہر انسان میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. وہ قرآن پاک کی آیت ہے نا, ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تے اج تک اسی اتھے دوڑ لائی ہوئی ہے, اتھے صحیح کر دے پہ. ہاں, صفا مروہ کی پہاڑیوں پہ ہم کیا کرتے ہیں, جا کے صحیح کرتے ہیں. بھائی کیوں صحیح کرتے ہیں؟ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے. قرآن کہتا ہے کہ ہر انسان بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. خلقکم من تراب, خلقکم من تراب, تمہیں پیدا فرمایا کس سے؟ اور مٹی سے پیدا فرما کے ثم اذا انتم بشر, تم بشر ہو گئے. تمہارے اندر انسانوں کی خاصیات پیدا ہو گئیں, صفات پیدا ہو گئیں. یہ صفات مٹی میں نہیں تھی. انسانوں کی کوئی صفت, انسانوں کی کوئی خوبی مٹی میں نہیں تھی, لیکن یہ ساری صفات کس نے پیدا فرمائیں؟ اللہ تعالیٰ نے خود.